خدا نے فوراً قرآن کی آیت بھیج دی، میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تینوں تفاسیر اہل سنت کی ہیں۔ جب یہ آیت آئی تینوں تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا، اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا۔ یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام۔ تو جو ہے حضرت علی نے فرمایا قال نعم، فرمایا جی ہاں، اے عمر فاروق آپ نے جو فرمایا درست فرمایا۔ انبیاء اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے سوائے جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ گویا باغ فدق جو تھا وہ آل بیت کی وراثت میں نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا؟ انبیاء کی جو کچھ وراثت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صدقہ اور خیرات ہوتی ہے۔ اب اگلی بات، جو روایات موجود ہے کہ جن پر اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان روایات پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر یہ تشیع ذاکرین بڑے شور اور زور سے اپنے منبروں پر یہ خطاب کرتے ہیں کہ اہل سنت کی در منصور میں امام سیوطی نے یہ روایات کو لکھا ہے۔ امام سیوطی گزرے 911 ہجری میں، حضور کے زمانے سے 900 سال بعد گزرے، تو 900 سال کے درمیان والی جو اسناد ہے، سند ہے، وہ بھی دیکھنی پڑے گی نا بھائی۔ تو در منصور کے اندر امام سیوطی نے اس روایت کو لکھا، اور امام سیوطی نے ساتھ میں حوالہ بھی نقل کیا کہ امام سیوطی نے یہ کہاں سے نقل کیا ہے۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ علوم حدیث اور فن رجال کو سامنے رکھ کر اہل تشیع کی کتاب میں، اہل تشیع کی کتاب میں دیکھیں گے کہ اس کی ان روایات کی حیثیت کیا ہے۔ تو امام سیوطی نے در منصور کی جلد نمبر 5 صفحہ 238 پر اس کو لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، مختلف کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن میں مسند بزار پڑھوں گا اور مسند ابی یعلا پڑھوں گا جس میں یہ روایات موجود ہیں۔ یہ در منصور کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 238 پر روایت موجود کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واتی ذی القربى حقا، سورۃ اسرا کی آیت نمبر 26 یہ نازل ہوئی، تو اس آیت کے نزول پر حضور نے باغ فدق اما فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اما فاطمہ کو باغ فدق دے دیا تھا حضور نے جب یہ آیت سورۃ اسرا کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے اور یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اب اہل تشیع کی اسماء و رجال کی کتب سے یہ دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا۔ یہ میرے سامنے ہے مسند بزار، اس کے اندر روایت موجود ہے، اور مسند ابی یعلا کی صفحہ 256 پر حدیث ہے 1076 مسند ابی یعلا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور مسند ابی یعلا میں تو یہ روایات متعدد بار کئی جگہ پر آئی ہیں۔ اس روایت کو امام ابی یعلا نے بار بار لائے ہیں اور ایک ہی سند کے ساتھ۔ اب سند دیکھیں آپ، ان عطیہ ان ابی سعید قالا، آگے ساری وہ روایت ہے۔ تو ان عطیہ ان ابی سعید، اس سند میں جو ایک راوی ہے عطیہ، اب عطیہ کوفی ان ابی سعید سے روایت کرتے ہیں۔ اب ابی سعید یہ کنیت ہے کس کی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہ اہل تشیع کی کتاب ہے میرے پاس، اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے اس میں ترقی المقال فی علم الرجال، اسماء الرجال پہ لکھی جانے کتاب، اور اہل تشیع کے ہاں بہت بڑی معتبر، کہتے ہیں کہ یہ عطیہ کوفی شیعہ رافضی تھا۔ کون تھا؟ یہ شیعہ رافضی تھا، اور جو کہ اپنے استاد محمد بن سالم کلبی سے روایت کرتا ہے۔ کس سے روایت کرتا ہے؟ محمد بن سالم اس کا استاد ہے، اس سے روایت کرتا ہے، جس کی کنیت ہے ابو سعید۔ کس سے روایت کرتا ہے؟
یہ محمد بن سالم، اگر آپ میرے حجر کو پڑھیں تو اس کو بھی ثقہ راوی نہیں کہا گیا، یہ بھی اس کو کذاب راوی، اور بعض محدثین نے کہا کہ یہ مجہول ہے، یہ وہ سالم ہے جو امام بخاری جس نے کیا ہے، یہ وہ سالم ہے یا نہیں ہے، تو اس پر اختلاف ہے۔ اور کہا کہ یہ محمد بن سالم کلبی جو ہے یہ عطیہ کوفی کا استاذ تھا، اور عطیہ کوفی خود شیعہ رافضی تھا، اور یہی مقال تلقی اور مقال کے اندر موجود ہے کہ اس کی کنیت تھی ابو سعید، اور یہ جو عطیہ تھا یہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا اس بات سے کہ جو اس کے استاد کی کنیت ابو سعید ہے نا، اس کو ابو سعید خدری بتاتا تھا، وہ یعنی وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نے ابو سعید سے روایت کیا ہے، اور لوگ یہ دھوکہ کھاتے تھے کہ ابو سعید خدری ہے یہ، حالانکہ یہ اپنے استاد محمد بن سالم کا نام نہیں لیتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ نام نہیں لیا؟ اس لیے کہ محمد بن سالم کا نام لیتا تو واضح ہو جاتا کہ یہ اس کا استاذ ہے، تو اس نے محمد بن سالم کی جو کنیت ہے ابو سعید، اس سے روایت کیا۔ اپنی سند میں وہ کہتا ہے کہ میں نے روایت کیا ابو سعید سے، تو لوگ دھوکہ کھاتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ میں نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابو سعید خدری سے اس کی کوئی روایت بھی جو ہے موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ عطیہ کوفی جو ابو سعید خدری سے روایت منسوب کرتا ہے یہ جھوٹ ہے، اور ابو سعید خدری سے یہ روایت کو منسوب کرنا یہ اس کا کذاب ہے، کذب ہے، لہذا اس کی کوئی بھی روایت ابو سعید خدری سے روایت ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس کی اہل تشیع کی کتاب سے تلقی اور مقال کی علم الرجال سے واضح ہو گیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا کوفی تھا، شیعہ تھا، جو روایتیں گھڑا کرتا تھا، اور اس نے اپنے استاد محمد بن سالم سے یہ روایت گھڑی ہے، جس کو اہل تشیع اٹھا کر بڑے بڑے اسٹیجوں پر پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا باغ فتح، حالانکہ اس کی کوئی بھی تصریح موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری، امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر جو شرح بخاری ہے اس کی جلد میں 15 صفحہ 28 پر اسی پر بحث کی۔ عمدۃ القاری میں یہ بحث کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی کہتے ہیں جلد میں 15 میں صفحہ 28 پر کہتے ہیں کہ باغ ہبہ، باغ فدا کا ہبہ کرنا حضور کا، یہ تمام روایت بے اصل ہے، ہاذا لأصل لہو، ہاذا لأصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ روایت کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے، ایسا امر کہ جو ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ ہاذا لا اصل لہو، یہ روایت وہ ہے جن کا کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں، اور کسی صورت بھی یہ امر ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے کہ حضور نے باغ فدق کو ہبہ کیا ہو، اور باغ فدق اور اہل تشیع اپنی کتاب کے اندر اہل تشیع نے، بلکہ آپ نیج البلاغہ اٹھائیں، یہ شرح نیج البلاغہ ہے، اور شرح نیج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے۔ شرح نیج البلاغہ میں ابن ابی حدید جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 220 ہے۔ امام ابو زید سے روایت ہے کہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو ابو بکر نے کیا تھا، میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو ابو بکر نے کیا تھا کہ جو باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ ابو بکر عمر نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو زید نے کہا ہے، نیج البلاغہ شیعوں کی معتبر کتاب، اس کی شرح امام ابن حدید کی، اور جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ 220 پر موجود ہے۔ اور اس سے آگے آپ جائیں تو حضرت امام باقی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام باقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو اہل بیت پر ابو بکر عمر نے آپ کے حق پر ظلم کیا ہے؟ فرمایا نہیں، لا نہیں، بل الذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا
کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور جو ڈر سنانے والا ہے. فرمایا آیت صاحب نے فرمایا کہ عمر فاروق اور جو ہے ابو بکر نے ہمارے حق پر کوئی جو ہے نا رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا. یہ امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرما دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے خاص پر قرآن نازل کیا اور جہانوں میں اسے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. فرمایا قسم ہے کہ ابو بکر و عمر نے ہم آل بیت کے حق پر ذرہ برابر رائی برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا. اسی کے سبب آپ 252 پہ آ جائیں. سوا 252 پہ فرمایا حضرت علی کے دور میں جب دور خلافت میں باغ فدق کی بات کی تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خلاف فیصلہ کروں جس پر ابو بکر اور عمر گزر گئے ہیں. لہذا اہل سنت کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ اہل سنت ہمیشہ سے وہی فیصلہ کرتے آئے ہیں جو ہے ابو بکر و عمر نے کیا، حضور نے کیا اور خصوصاً اہل بیت اور حضرت علی نے کیا تھا. لہذا اہل بیت کا حق نہیں چھینا گیا اور نہ ہی عمر بن عبدالعزیز نے وہ حق واپس کیا ہے، بلکہ کچھ حصہ عطا فرمایا تھا جو کہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ دیتے آئے ہیں حصہ. لہذا باغ فدق یہ مسئلہ جو ہے میں نے آپ کو اہل سنت کا جو کتابوں میں موجود ہے وہ پیش کیا ہے. بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں بہت کچھ موجود ہے.